اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس کے متعلق میں گزارش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، یہ بھی ایک انعام تھا۔ تمہارے لیے دریا سے رستے بنے، یہ بھی ایک انعام تھا۔ تم نے بچڑے کی پوجا کی، یہ بہت بڑا ظلم تھا، مگر تمہیں توبہ کی توفیق بخشی، تم پر عذاب نہ اتارا، یہ بھی ایک انعام تھا۔ پھر ایک مزید انعام تم پر یہ کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی ہے۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ فرمایا والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنا، یعنی ایسی شاندار کتاب عطا کی جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب کیوں دی گئی، کیوں اتاری گئی؟ فرمایا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہم نے تمہیں کتاب اس لیے دی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی اس لیے دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی اے بنی اسرائیل یہ کتاب تمہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے گی، اس کتاب سے تمہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے معلوم ہوں گے، تم اس پر عمل کر کے دنیا کی عظیم الشان قوم بن جاؤ گے اور آخرت میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ لہذا اے بنی اسرائیل والو ہمارے اس انعام کو یاد کرو، اور اس انعام کو یاد کرتے ہوئے ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ، ان انعامات کا شکر ادا کرو، اب ان پر ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہارے نبی سے بھی یہی وعدہ لیا تھا، تمہیں توریت میں بھی یہی حکم دیا تھا کہ تم جب ہمارے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے، ہمارے محبوب آ جائیں گے، تو تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ ہمارے انعامات یاد کرو اور ان انعامات کا شکریہ ادا کرو، اور شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہمارے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو، غلامی قبول کرو، ایمان لے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، معلوم ہوا کہ ہدایت کا جو معیار ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اگر ہدایت پانے کا ذریعہ کچھ اور بھی ہوتا، مثلاً عقل کے ذریعے ہدایت پائی جا سکتی، تو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتارنے کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک سے زیادہ کون اس بات کا علم رکھتا ہے کہ بندے کو کس چیز کے ذریعے ہدایت عطا فرمانی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب ہی ہدایت کا سبب ہے، اور کیوں اتاری اس کی حکمت بھی بتا دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ کتاب اتارنے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بتائی، پتہ یہ چلا کہ معیار ہدایت کتاب اللہ ہے۔ ہم اپنی عقل سے تجربات تو کر سکتے ہیں، ہدایت نہیں پا سکتے۔ دنیاوی علوم کے ذریعے معلومات تو حاصل کی جا سکتی ہے، مگر درست راستوں کی ہدایت، آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ صرف اور صرف کتاب اللہ ہے، کہ اسی کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہدایت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ بعض لوگوں نے عقل مندی کو ہی سب کچھ بنا لیا، کہتے ہیں جناب دیکھو اتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوچو کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر دین کا معیار عقل ہی ہوتا تو میں موضوع کے نیچے سے مسح کرنے کا حکم دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی ہے، کچرا ہے، ریت ہے، جو کچھ ہے وہ موزے کے نیچے لگتی ہے، اوپر نہیں لگتی۔ لیکن سردیوں میں جب آپ چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں تو مسح اوپر سے کرتے ہیں، مٹی تو نیچے لگتی ہے۔ معیار عقل نہیں، شریعت محمدیہ ہے، معیار کتاب
اللہ ہے، اللہ کے محبوب نے جو بیان فرما دیا معیار وہ ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے میری مراد وحی ہے، یعنی ہدایت کا معیار وحی ہے، اللہ پاک کا دین ہے، حدیث پاک بھی چونکہ وہی ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، لہذا کتاب اللہ کی طرح وہ بھی ہدایت کا چشمہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتے، ہدایت صرف دین ہی سے مل سکتی ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری عقل یہ محدود ہے، اور ہماری عقل کی رسائی اسباب تک ہوتی ہے، اسباب سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی ہدایت ہمیں دین ہی سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مسلم شریف میں امام مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ذکر ہوا، اور سورہ ملک کی آیت مبارکہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ اب یہ آیت مبارکہ ترجمہ ہے، کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ سن کر اس فلسفی نے غرور و تکبر سے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، اگر پانی زمین میں چلا جائے گا تو ہم زمین میں دھسے ہوئے پانی کو سائنس کے بل پر نکال سکتے ہیں، مختلف آلات ہیں، آپ لوگ نے برمے بھی تو لگائے ہوئے ہیں، ٹیوب ویل بھی لگایا ہوا ہے، کنواں بھی کھودا ہوا ہے، آپ اس طریقے سے پانی نکال سکتے ہیں۔ سینکڑوں میٹر نیچے جا کر، کلومیٹر نیچے جا کر آپ تیل بھی تو نکال لیں، تو کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، ہم نکال لیں گے۔ اب یہ فلسفی جو نا وہ شور بچا کر گفتگو کر کے سو گئے، سویا تو خواب میں ایک طاقتور شخص نظر آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا جس سے اس کی دونوں آنکھیں نکل گئیں، ساتھ ہی آنکھوں کا جو نور ایک ایک قطرہ پانی کا تھا نا وہ بھی خشک ہو کر زمین پر گر کر خشک ہو گیا۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا اے بدنصیب، اگر تو واقعی کھدال، پھوڑے اور دیگر سائنسی آلات کے ذریعے اللہ پاک کی مدد کے بغیر اپنی آنکھوں سے اس گرنے والے دو قطروں کو نکال سکتا تو نکال لے، اگر نکال سکتا تو نکال لے۔ کیا ہے؟ تو کہہ رہا تھا نا کہ اگر پانی خشک ہو جائے تو ہم تو سائنسی آلات کے ذریعے نکال لیں گے، فرمایا تیری آنکھوں سے، جو آنکھوں کے اندر پانی ہے، انسان کی آنکھ کے اندر پانی ہوتا ہے، یہ جو پتلی ہے اس کے پیچھے پانی ہوتا ہے، اور یہ پانی ریفلیکشن کے لیے کام دیتا ہے اور آنکھ کی بینائی کو بحال رکھتا ہے۔ اگر یہ پانی نکل جائے تو بینائی ختم ہو جاتی ہے، اس کو اللہ کا نور کہتے ہیں۔ وہ پانی اس کا نکل گیا، فرمایا کہ چل پھر لگا سائنسی قوت۔ آج تک کسی مائی کے دار میں یہ ضرورت نہیں ہوئی، پتلی تو تبدیل کر سکتے ہیں، پانی نہیں لا سکتے۔ نکال لے پانی، نکال ان دو قطروں کو۔ جب صبح اٹھتا ہے دیکھتا ہے تو آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، دکھائی کچھ نہیں دے رہا، سارا کا سارا نشہ ہی ادھر چکا ہے۔ اب اسے لوگوں کے لیے کہا گیا کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ جانتا ہے ایک بڑا سارا جسم کا، ایک آپ کے سامنے 80 کلو کا، 85 کلو کا، کسی کا 60 کلو کا، کسی کا 40 کلو کا، کسی کا 30 کلو کا ایک پورا سٹرکچر ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اس مٹی کے ڈھیر میں خون بھی بہہ رہا ہے، اسی مٹی کے ڈھیر میں پانی بھی موجود ہے، اسی مٹی کے ڈھیر میں یہ قوت بھی ہے کہ یہ 50 کلو کی، 100 کلو کی، 150 کلو کی، 200 کلو کے ویٹ کو بھی اٹھا لیتا ہے مٹی کا ڈھیر۔ اور اس کو اگر ڈینگی ہو جائے، چکن گونیا ہو جائے تو لمبا بھی ہو جاتا ہے، ایسا طاقتور کہ لمبا ہو گیا ایک چھوٹے مچھر کاٹنے کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ قادر مطلق جس کو قدرت عنایت فرماتا ہے وہی قدرت والا ہوتا ہے، طاقت اسی کی عطا سے ہوتی ہے، جس کو وہ طاقت دیتا ہے وہی طاقتور ہے۔ ہماری عقلیں نہیں، ہماری عقل محدود ہے،
صرف ہم وہیں تک سوچ سکتے ہیں جہاں تک ہماری عقل پہنچتی ہے، مگر اللہ پاک کی قدرت ہماری عقل سے کہیں دور ہے۔ اس لیے درست راہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عقل سے نہیں بلکہ کتاب اللہ کے ذریعے ہدایت حاصل کرے، کتاب اللہ کے ذریعے ہدایت حاصل کرے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی پرانی مثالیں دے دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں، ان کو ثانی آدم کہا جاتا ہے۔ آپ نے کئی سو سال بلکہ 900 سال تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی، 80 لوگ ایمان لائے۔ بقیہ سارے کیا کہتے تھے؟ قرآن نے بیان کیا مجنون وازدجر، یہ پاگل ہے، اور روح کو جھڑکا گیا کہ جب آپ جس کو بھی دعوت دیتے تو وہ بدبخت اس کے آپ علیہ السلام کے خلاف بھونکنے کھڑا ہو جاتا۔ صرف 80 لوگ ایمان لائے، بس 80 لوگ ایمان لائے۔ اب غیر مسلم جو تھے، یہ کفار جو تھے، ایمان لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بادی اور رائے، مطلب کم عقل ہے، بے وقوف ہے، ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، یہ نوح پر ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لاکھوں کے اندر اگر 80 افراد ہیں، کیا شمار، تو ان کو یہ بادی اور رائے کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عقل کا ان کو تماچا مارا، ان کی عقل نے ان کی کیسے مروایا ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، نوح کشتی بناؤ۔ آپ نے کشتی بنانا شروع کی، اب یہ بکواس کرتے ہوئے جاتے آتے کہ کشتی بنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب طوفان آئے گا، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی بچ جائے گا، سوار ایمان والا ہوگا، ہمیں اللہ بچا لے گا، ہمیں حملہ نہیں، ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے آج کے سائنسدانوں کی طرح۔ ہمارے پاس تو گیٹوں بھی ہیں، ہمارے پاس تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ہم وہاں چلے جائیں گے، تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو مسلمان کام کرتے تھے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، ان کو بادی اور رائے کہہ رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا کہ اب طوفان آ گیا۔ 80 افراد جو کشتی میں سوار تھے، جو چند اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور وغیرہ رکھنے کا حکم دیا تھا، وہ جو سوار تھے کشتی کے اندر، وہ بچے بقیہ سب کے سب برابر ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی کیونکہ کافر ہو گیا تھا، وہ حضرت نوح پر ایمان نہ لایا اور پہاڑ پر چل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اترا، برباد ہو جائے گا اور طوفان تجھے لے ڈوبے گا۔ بولا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ آیا طوفان، جب وہ ڈوبنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کے بارے میں سوال نہیں کر، انہ عمل غیر صالح، یہ عقل کے پیچھے چلنے والا ہے جو ہمارے دین پر چلنے والے نہیں۔ یہ میں خلاصتاً گفتگو کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، قرآن کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو اب اس بندے کو، ان لوگوں کو عقل نے مروا دیا، اللہ کے حکم پر عمل نہ کیا، نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، برباد ہو گئے۔ اب آجیے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی طرف، آپ آئے، آپ نے ان کو منع کیا، دین کی دعوت دی، بت پرستی سے منع کیا، تو کہنے لگے انا لنراک فی صفاحہ، ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، بدبخت، عقل کے پیچھے چلنے والے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پاک نے آندھی کا عذاب بھیجا، جتنے عقل پرست نے سب کے سب اوندے گر گئے، سب کے سب تباہ ہو گئے، اور وہ عقل کا جو نشہ تھا وہ اتر گیا۔ اب کیا اترنا ہے جب تباہیوں کے سب ختم ہو گیا؟ پتہ یہ چلا کہ عقل محدود ہے، عقل کے سبب ہر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، عقل چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل کے ذریعے آپ فیصلہ کر سکتے ہو، ایک طرف میرا رب بلا رہا ہے، ایک طرف مجھے دنیا میں مادی چیزیں نظر آ رہی ہیں، میں اپنے رب کو ترجیح دوں گا، مادی چیزوں کو نہیں۔ کیوں؟ اس مادی چیز کو وجود ہوئے لانے والا بھی تو میرا رب ہے۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہی ہے، جو دین ہے وہی ہے، جو وحی ہے وہی ہے، کتاب اللہ جو کہہ دے گا وہی ہے۔ اب مزید گفتگو عرض کروں کہ دین جو ہے، کتاب اللہ جو ہے، دین و دنیا میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، سورۃ المائدہ آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے، ضرور انہیں نعمتوں کے باغ عطا کرتے، اس میں داخل کر دیتے۔
یہ اہل کتاب کے لیے آخرت میں کامیابی کی ضمانت تھی کہ ان کے لیے یہ انعامات ہوتا کہ جو آسمانی کتابیں اتری ہیں، جو اتاری گئی ہیں، اگر یہ قبول کر لیں، تقوی اختیار کر لیں، خطائیں بھی مٹا دی جائیں گی اور نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ مزید فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم کر لیتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق دیا جاتا۔ یعنی وہ لوگ جنہیں تورات عطا کی گئی، جنہیں انجیل عطا کی گئی، وہ اگر تورات اور انجیل پر عمل کرتے جیسا انہیں حکم دیا گیا تھا تو ان کے لیے آسمان سے برکت برستی اور زمین ان کے لیے برکت اگاتی اور ان کے لیے آسمانوں میں بھی رزق ہوتا، اور اللہ پاک کی دی ہوئی کتاب پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوئے، لہٰذا ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اب میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمارے ہاں تو کیونکہ وہی عقل کے پیچھے چلنے والے ہیں، دیکھو یار ان لوگوں نے جو ترقی کر لی، وہ لوگ تو اب آسمان پہ جو نا وہ چاند پہ چڑھ گئے ہیں، اب تو انہوں نے راکٹ بوسٹر بھی واپس سافٹ لینڈ کر لیا ہے، اب تو وہ ترقی والے ہو گئے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ہمارے لوگوں نے ترقی میں سستی کی ہے، ترقی نہیں کی ہے، اور کتاب اللہ پر عمل نہ کرنا ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں مسلمانوں نے جب قبر سے فتح کر لیا، صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ میں بیٹھ کر رو رہے تھے، کہتے میں گیا، میں نے عرض کیا حضور اب کیوں رو رہے ہیں، آج تو کامیابی کا دن ہے، مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے قبرص کو، آج تو خوش ہونے کا دن ہے۔ فرمایا دیکھو جبیر، ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا ہے۔ پتہ چلا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو رسوا کر دیتا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، ہمارے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کو معیار بنا لیا، عقل کو معیار بنا لیا، جبھی تو رسوا ہو گئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا قرآن پر عمل کیجیے، قرآن کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قرآن کی بڑی برکت ہے، ہم سے پہلو کو تورات دی گئی، انہوں نے اس پر جب عمل کیا عزت دار اور غلبے والے ہوئے، جب عمل چھوڑ دیا ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اور ان لوگوں کے لیے جب زبور والوں کو زبور عطا کی گئی، انہوں نے عمل کیا، وہ برکت والے ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ انجیل والوں کو انجیل عطا کی گئی، عمل کیا، کامیاب ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے عمل چھوڑا تو مشکلات میں پھنس گئے۔ اب ہماری باری ہے، ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں، کتنے حدیث پر عمل کرتے ہیں، کتنے احکامات الہیہ پر عمل کرتے ہیں؟ اگر یہ عمل کریں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ۔ تم یہ نہ کہو، تمہیں قرآن عطا کیا گیا ہے، تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ مسلمانوں تمہیں بھی کتاب دی گئی ہے، لہذا کتاب پر عمل کرو اور کتاب کے مطابق چلو، قرآن کے سوا ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، قرآن کے سوا ہدایت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء تقیموا التوراۃ والانجیل لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ فرمایا محبوب تم فرما دو اے کتابیو، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہارا کوئی بھلا نہیں، تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے عالم حدیث ہیں، فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں تورات عطا کی گئی، جنہیں انجیل عطا کی گئی، اس آیت کریمہ میں انہیں فرمایا گیا ہے
اے اہل کتاب، جب تک تم اللہ پاک کی اتاری ہوئی کتاب کو اپنا نہیں لیتے، پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوتے، کہ ہمارے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا اگر ہم دنیا میں آخرت میں اپنی کوئی حیثیت بنانا چاہتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی حیثیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پر اچھی طریقے سے عمل کریں۔ اگر قرآن پر عمل نہیں کیا تو پھر کچھ نہیں۔ اب یہاں پر ایک میں مثال عرض کروں کہ جناب ہم تو پیچھے رہ گئے، لوگ کہتے ہیں عموماً، تو دیکھیں ہم پیچھے، ان لوگوں نے ترقی کر لی، انہوں نے ترقی نہیں کی ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، ہم نے خود قرآن پر عمل کرنا چھوڑا ہے۔ اب کو میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک شخص ہے بائک پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بائک کی حد لمٹ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 90 پہ چلے گی۔ کار کی لمٹ کیا ہے؟ 120 تک جا سکتی ہے، اوپر بھی جا سکتی ہے، ایز پر کنڈیشن گاڑی سپیڈ اپ ہوگی۔ اب جو شخص کار پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنی سپیڈ لمٹ رکھی ہوئی 40 کلومیٹر فی گھنٹہ، موٹر سائیکل والا پیچھے آتا ہے وہ 80 پہ جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ 80 والا کامیاب ہو گیا؟ نہیں، ہم کہیں گے کار والے نے سستی کی ہے، اس نے خود اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، کتاب اللہ والے ہیں، ہم نے کتاب اللہ پر عمل نہیں کیا جو ہماری کامیابی کی ضمانت تھی، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور بظاہر وہ آگے چلے گئے ہیں۔ اب معاشی نظام دنیا میں گزرے اور 150 سال پہلے کئی معاشی انقلاب آئے، ہر ایک کا یہی نعرہ تھا، ہم روٹی کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، غربت مٹائیں گے، لیکن غربت نہیں مٹی، بلکہ غریب تر ہوا ہے۔ آیا ٹیکس معیشت مضبوط کرنے کے لیے، غریب کمزور ہو گئے، مالدار کو بھی آیت العلے پڑھ رہے ہیں، ایسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ دیکھیے، قرآن پر 100% عمل کیا، آپ نے 30 مہینے حکومت کی، اس 30 مہینوں کے اندر قرآن پر عمل کرنے کا نتیجہ دیکھیے۔ آپ کو گورنر خط لکھا کرتے تھے، حضور زکوٰۃ کا مال جمع ہے، حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خوشحالی چھا گئی، جس کے در پہ جاتے زکوٰۃ دینے کے لیے وہ کہتا میں نے خود زکوٰۃ دینی ہے، کوئی مستحق ہو تو مجھے بھی بتانا۔ قرآن پر عمل کیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے صحیح سپیڈ اختیار کی، قرآن پر عمل کیا، آگے نکل گئے۔ قرآن پر عمل نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہمارے سامنے ہے، ہمارے ملک کے اندر اللہ پاک کی ناپسندیدہ، اللہ پاک سے جنگ کرنے والی کیفیت سود عام ہے۔ ملک سود لے کر حکومتیں چلتی ہیں، سود لے کر معاملات چل رہے ہیں، سود لے کر فیکٹریاں چل رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کھائے وہ اللہ سے جنگ کرنے والا۔ اب کرے اللہ سے جنگ اور پھر کہے مسلمانوں نے ترقی نہیں کی۔ قرآن پر عمل کب کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والا اگر 100% زکوٰۃ ادا کر دے، مسکین ہی نہ رہے۔ اس زمانے سے آج کے دور میں پیسہ زیادہ ہے، اس دور سے آج کے دور میں ویلتھ زیادہ ہے، آمدن زیادہ ہے۔ آج کے دور میں اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے، زکوٰۃ والا زکوٰۃ دے دے، جو جس کا حق بنتا ہے اس کو حق پہنچایا جائے، جتایا نہ جائے، فوٹو سیشن نہ کرائے جائے، بلکہ جو حق ہے حقدار کو دے دیا جائے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے، ترقی ہی ترقی ہے۔ اور انداز اس کے ہونے چاہیے، انداز بدلے جا سکتے ہیں، طریقہ کار بدلے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہ کرنے کے نقصانات ہی نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کی برکتیں کیا ہیں؟ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس، ان کے گھر میں رات کے وقت جناب روشنی ہو جاتی، گھر جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دور میں کوئی لائٹنگ تو تھی نہیں، کوئی بجلی وغیرہ کے معاملات تو تھے نہیں،
اب صحابہ کرام مردوان نے جب گھر کو دیکھا، حیرت ہوئی، واقعہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کے گھر میں روشنی ہوتی ہے، فرمایا وہ ضرور سورہ بقرہ پڑھتا ہوگا۔ معلوم کیا گیا، حضرت سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا ہاں واقعی میں روز سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں جب بھی میرے گھر میں روشنی ہوتی ہے۔ چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو۔ قرآن پر عمل کریں گے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، قرآن پر عمل کریں گے خیر ملے گی۔ آپ ذرا دیکھیے قرآن سے رشتہ جوڑنا کتنا اہم ہے۔ توریت کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے کیا تجھے کسی بھائی کا جب خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ نہیں جاتا پڑھنے کے لیے، کسی کام میں مشغول ہوتا ہے رک نہیں جاتا، جب تجھے اس کو غور سے پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے کہ اس میں کتنی تفصیل ہے، کتنی بات ہے، فرمایا میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی ہے، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا ہے کہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ توریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جو اس میں جتنا غور کرتا چلا جاتا ہے اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت۔ آپ کے سامنے میں قرآنی بیان کر رہا ہوں، احادیث کی چند احادیث جمع کی میں نے آپ کو بیان کرنے کی، پوری گفتگو قرآن کی ہے کہ قرآن معیار ہدایت ہے، کامیابی کا معیار قرآن ہے، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا وہ کامیاب ہو۔ آج ہمارے ہاں ماشاءاللہ موبائل ہیں، اچھے سے اچھے موبائل ہیں، مہنگے سے مہنگے موبائل ہیں، حشر یہ ہے کہ قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، بہترین انگلش بول لیتے، اچھی میتھمیٹکس کی جناب وہ قابلیت ہے، اچھا ان کو دنیاوی علوم آ جاتے ہیں۔ دنیاوی علوم پڑھنا غلط نہیں ہے بلکہ پڑھنے چاہیے، جو جائز علوم حاصل کرنے چاہیے اور اچھے سے حاصل کرنے چاہیے تاکہ مسلمانوں میں بہترین سائنسدان پیدا ہوں، مسلمانوں میں بہترین ڈاکٹر پیدا ہوں، مسلمانوں میں بہترین انجینئر پیدا ہوں، مسلمانوں کے اندر بہترین زبردست قسم کے آپ کے آئی ٹی ایکسپرٹ پیدا ہوں۔ پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن معیار ہدایت قرآن ہے، اس کو فرسٹ پیورٹی پہ رکھنا چاہیے، یہ فرسٹ پیورٹی ہو۔ میرا معیار ہدایت، میرا معیار زندگی قرآن ہے، کیوں؟ میں بہترین آئی ٹی ایکسپرٹ بن جاؤں، بہترین انجینئر بن جاؤں، بہترین ڈاکٹر بن جاؤں، میں بہترین سائنٹسٹ بن جاؤں، لیکن یہ سب کا سب میں نے دنیا میں کر کے دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے، اس سب کے لیے بہترین ہوں، لیکن وہ جو پیورٹی ہے جس نے میری دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنا ہے۔ دنیا کی میری لائف کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، فی زمانہ 100 سال بڑی بات ہے، 100 سال زندگی ہے، 100 سال کے لیے آپ نے بہترین، آپ نے 30 سال لگائے، 40 سال لگائے، بہترین ایکسپرٹ بن گئے، آپ نے ورکنگ کی 25 سے 30 سال، نتیجہ چلے آپ 20-30 سال آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، آخر کیا ہے؟ ہم سے 1500 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، دو طرح کی کیفیت کے لوگ تھے، ایک اللہ کے نافرمان لوگ تھے، ایک اللہ کے فرما بردار لوگ تھے۔ جو اللہ کے فرما بردار لوگ تھے آج تک سکون کی زندگی میں جی رہے ہیں، آج تک قبروں میں اطمینان کے ساتھ سو رہے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان تھے اس وقت سے لے کر تا قیام قیامت ذلت و رسوائی، قبر میں اذیت، حشر میں اذیت، میزان پر اذیت، نتیجہ اگر ایمان والے نافرمان ہیں تو عذاب حاصل کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اگر کفر والے نافرمان ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیا ملا؟ بہترین ایکسپرٹ بن گیا، بہترین سائنٹسٹ بن گئے، معیار ہدایت جو ہے اس کا کیا حال ہے؟
جی مجھے اچھا آتا ہے پڑھنا، میں اچھا ٹیچر بھی ہوں، میں اچھا بہترین سافٹ اسپوکن بھی ہوں، میرا بہترین گفتگو کرنے کا انداز ہے، میں اچھا پڑھنے والا، اچھا بولنے والا ہوں، لیکن معیار ہدایت کیا ہے؟ جب میرے سامنے قرآن آتا ہے تو مجھے قرآن کی آیات کے معنی نہیں آتے، قرآن جب آتا ہے تو قرآن کی ترجمہ تشریح مجھے نہیں آتی، میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں۔ بہترین بنائیں، اچھے سے اچھا بنائیں، لیکن کامیاب کریں، کامیاب آخرت میں کریں۔ قرآن کی برکت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک محبوب بندے، آخری گفتگو کرتا ہوں میں آپ سے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، لیکن ان کے ہدایت پر آنے سے پہلے معاملہ یہ کہ بہت خطرناک ڈاکو تھے، بہت خطرناک، اور ایسے خطرناک خوفناک ڈاکو تھے کہ لوگ ان سے تھر تھر کانپتے اور ان کے قریب سے نہیں گزرا کرتے، پتہ چلتا فضیل آیا ہوا ہے بھاگو، ایسے خوفناک ڈاکو۔ آپ ایک مرتبہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پر سنی، اور ایسی سنی کہ قافلے کو لوٹ رہے تھے، تو قافلے میں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لا کے جھک جائیں، ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یہ آیت سنتے ہی حضرت کا ایسا حال ہوا کہ آپ نے ڈاکہ تو چھوڑا اور اللہ کی راہ پر چل پڑے اور زاروں قطار رونے لگے اور سر غم تسلیم کیا، توبہ کی، جتنے لوگوں کا مال تھا لوٹا وہ واپس کیا، علم دین سیکھا، عبادت ریاضت میں مصروف رہے، پھر اللہ پاک نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ نے مینا شریف میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے اے پہاڑ لمبا ہو جا تو پہاڑ فوراً لمبا ہو جائے گا، بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت فضیل بن عیاض نے۔ یہ کب کہا؟ جب قرآن پر عمل کیا۔ قرآن سے پہلے کیا حال تھا، قرآن کے بعد کیا ہو گیا؟ جب ہی کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے۔ آقا کی قدرت یہ ہے۔ ہمارا موضوع نہیں ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، ورنہ آپ کو چند نظیریں میں پیش کرتا۔ معیار آج کے جو ہمارے بیان کا سبق تھا وہ یہ تھا کہ آپ اچھے سے اچھے، بہترین سے بہترین، ویل ایجوکیٹڈ بنیں، لیکن معیار ہدایت کو ہرگز نہ بھولیں۔ معیار ہدایت قرآن ہے، بہترین قرآن کو سمجھنے والے بنے۔ قرآن کو پڑھنا اور ہوتا ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہوتا ہے، قرآن کی لینگویج کیا ہے، قرآن ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ہم نے تو صرف فاتحہ درود کے لیے قرآن پاک کو مختص کر دیا، معاذ اللہ۔ قرآن سب کچھ ہے، اس کے اندر پورا کا پورا نصاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔